افسانہ عشق حقیقی۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا حسن رہتا تھا۔ حسن کی زندگی میں سب کچھ تھا، ایک پیار کرنے والی ماں، وفادار دوست اور ایک روشن مستقبل، مگر اس کے دل میں ایک گہرائی تھی جسے وہ کبھی سمجھ نہ پایا۔ کبھی کبھار اس کے دل میں ایک ایسا احساس بیدار ہوتا کہ جیسے کچھ کمی ہے، مگر وہ اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا، اس کی نظر ایک نئی لڑکی پر پڑی جو ایک کتابوں کی دکان کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو چاندنی رات کی طرح چمک رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ حسن کو لگا جیسے اس کی دنیا میں روشنی بھر گئی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کی باتوں میں ایک خاص نرمی جو حسن کے دل کو بے حد متاثر کرتی تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد سے حسن نے مریم کی محبت میں خود کو گم کر دیا۔ وہ اس کی ہر بات سنتا، اس کی ہر خوشی میں شریک ہوتا۔ مریم کی موجودگی نے حسن کی زندگی میں ایک نئی خوشبو بھر دی۔ وہ اس کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار رہتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ حسن نے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا کم کر دیا۔ پڑھائی میں بھی توجہ کم ہو گئی کیونکہ اس کی ساری دنیا مریم کے گرد گھومنے لگی، مگر محبت کی یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن مریم نے حسن سے کہا کہ وہ کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ سن کر حسن کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بے ساختہ رونے لگا جیسے اس کی دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا جہاں صرف اس کے آنسو اور مریم کی یادیں تھیں۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی زندگی میں خوشی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ ہر جگہ ہر چیز میں مریم کی یادیں موجود تھیں اور حسن کی دنیا ویران ہو گئی۔ حسن کا دل اس وقت مزید ٹوٹ گیا جب اس نے دیکھا کہ مریم کسی اور کے ساتھ خوش دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک خواب۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک سوال محسوس کیا، کیا واقع عشق یہی ہے؟ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو بھلا دیا تھا، اپنی خوشیوں کو صرف مریم کی محبت میں گم کر دیا تھا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی اس کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، حسن نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے خدا کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے عبادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی تھی اور کمی وہ صرف اللہ کی محبت سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھنے لگا۔ حسن نے سیکھا کہ اللہ کی محبت میں ایک خاص سکون ہے جو دنیا کی کسی محبت میں نہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا اس کے دل میں ایک عجب سی سکون کی کیفیت آ جاتی۔ وہ محسوس کرتا کہ اللہ کی محبت اس کی ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ حسن نے اپنے دل کی زخموں کو بھرا۔ اس نے سیکھا کہ محبت کا اصل مقام اللہ کی محبت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ حسن نے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر گامزن کیا۔ وہ مریم کی یادوں کو بھول نہیں سکا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ حقیقی عشق اللہ کی محبت میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی ہے اور یہی عشق ہے جو انسان کو زندگی کی راہوں پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ حسن نے مریم کے بارے میں سوچنا کم کر دیا، مگر کبھی کبھار اس کی یاد آ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، مگر اس نے اپنی توجہ اللہ کی عبادت میں مرکوز کر لی۔ اس نے دوستوں کے ساتھ ملنا دوبارہ شروع کیا اور اپنی تعلیم پر بھی دھیان دینا شروع کیا۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا تھا،
اس نے ایک نئی خوشی محسوس کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے دل میں سکون ہے اور وہ اپنے رب کی محبت میں گم ہے۔ مریم کی یادیں اب ایک نرم سا احساس تھیں، مگر ان کا بوجھ اس کے دل پر نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ حسن نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وہ ہر روز اللہ کی عبادت کرتا اور اپنی زندگی میں خوشیوں کی تلاش کرتا۔ اس نے سیکھا کہ کبھی کبھی ہم چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اصل سکون ہمیشہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ یوں حسن نے اپنی زندگی کو نئی امیدوں اور خوشیوں سے بھرا، جہاں محبت کی اصل جڑ اللہ کی قربت میں تھی۔ اس نے اپنے گزرے ہوئے وقت سے سیکھا کہ حقیقی عشق کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے، اور اس نے یہ جان لیا کہ دنیا کی ہر محبت کا کوئی نہ کوئی خاتمہ ہوتا ہے، مگر اللہ کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور یہی اصل عشق ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر باخبر رہنے کے لیے کہانی کا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔